بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام علی آصف بلتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی فنکشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی پراپر پلاننگ کرتے ہیں کہ کون سا کپڑا ہم نے پہن کے جانا ہے، کس قسم کی ہم نے کپڑے پہننے ہیں، فارمل ڈریسنگ کرنی ہے، کون سے جوتے پہننے ہیں۔ یہ سارے پلاننگ آپ ایک فنکشن کے لیے، جو کہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا فنکشن ہوتا ہے، اس کے لیے آپ اتنی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایک لمحے فکریہ ہے کہ ہم اپنے پورے کیریئر کے حوالے سے معمولی بھی ہم 1% بھی ہم پلاننگ نہیں کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان میں کیریئر کونسلنگ کا ایک جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل نہیں ہے، جس وجہ سے باقی بہت سارے لوگوں کو کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بہت مشکلات پیش آتی ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیریئر کونسلنگ میں جن کو جو بھی پیچیدگیاں ہوتی ہے ان کا ازالہ ہے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ پہلے ایک شہر سے دوسرے شہر آپ جاتے ہیں تو اس کی آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ کون سے گاڑی پہ ہم نے جانا ہے، کون سا ٹائم پہ ہم نے نکلنا ہے، وہاں کس ہوٹل میں ہم نے ٹھہرنا ہے، وہاں کیا ہمارے کام ہے، ان کی سب کی ہم پلاننگ پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو زندگی کے سب سے جو اہمیت کے حامل کیریئر ہے اس کے بارے میں ہم بالکل بھی نہیں سوچتے ہیں۔ اس کا کیا کرتے ہیں جی، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹرینڈ کے مطابق اگر بزنس اسٹڈیز کا اگر ٹرینڈ چل رہا ہے تو ہم بزنس اسٹڈیز کے پیچھے جانا ہے، اگر کامرس کا ٹرینڈ چل رہا ہے کامرس کے پیچھے جانا ہے، انجینئرنگ کا ٹرینڈ چل رہا ہے انجینئرنگ کے پیچھے چلنا ہے، میڈیکل کا ٹرینڈ اگر چل رہا ہے تو میڈیکل کے پیچھے چلنا ہے۔ دیکھیں، اور ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم انجینئرنگ اور میڈیکل کے علاوہ دوسرے فیلڈ کو سوچنا ایک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر انجینئرنگ اور میڈیکل کے علاوہ اگر دوسرے تیسرے بہت سارے فیلڈز ہیں، اس فیلڈ کو سوچنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ سمجھتے ہیں۔ میرے جو سیکنڈ ایئر اور جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میرے ایک خصوصی یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ اپنے اسٹڈی کے بارے میں، اپنے کیریئر کے بارے میں تھوڑا سیریس ہو کے سوچیں، کیونکہ یہ ہے نا کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ آپ کی کیریئر پہ آپ کا سب کچھ انحصار ہوگا۔ ہمارے تعلیم کا المیہ ہے کہ پچھلے دفعہ میں ایک اسٹوڈنٹ سے ملا جن کا 88% انٹرمیڈیٹ فیڈرل بورڈ میں انہوں نے مارکس حاصل کیے ہوئے تھے، لیکن ان کا المیہ یہ تھا کہ ان کو MBBS کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور وہ MBBS میں رہ گئے، جس کی وجہ سے اس کا ایک سیمسٹر ضائع ہو گیا۔ پھر بعد میں ہم نے ان کو بتایا کہ یہ فیلڈس ہیں، پھر وہ جا کے ایگریکلچر ہو گیا، دوسرا فیلڈ ایگریکلچر میں MBBS کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ MBBS کو ہم حرف آخر سمجھاؤ۔ اگر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے MBBS نہیں ہوتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ وہیں سے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ہمارا تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نظام میں تجربات سے اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے تجربے سے لوگوں کو سکھائیں، اور لوگوں کو زیادہ نمبر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 88% لیا ہے لیکن اس کو فیلڈ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، کچھ کو کوئی ایکسپوجر نہیں ہے اپنے فیلڈ کے حوالے سے، تو اس کو کوئی نہیں پتہ۔ تو اس حوالے سے چاہیے کہ آپ لوگوں کو اپنے فیلڈ کے حوالے سے زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کا یہ چلے کہ جاب کو دیکھ کے وہ اپنے فیلڈ کو چوائس کرتے ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بہترین اسپیکر ہے، ٹھیک ہے، پبلک اسپیکنگ اس کی اچھی ہے، مارکیٹنگ اس کی اچھی ہے، وہ بیسٹ مارکیٹنگ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، لیکن وہ جاب کو دیکھ کے کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں۔ جب اس کا سکلز بالکل زیرو ہے تو وہاں پہ اس کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو فیلڈ ہے اس میں آپ کی بہترین آپ پرفارم کر سکتے ہیں، اس فیلڈ میں آپ چلے جائیں، اپنے سیلف انالیسس کریں۔ سیلف انالیسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو دیکھیں کہ آپ کس فیلڈ میں، کون سے فیلڈ میں آپ بہت زیادہ اچھے پرفارم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکشن نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ اسکول سے میٹریکولیشن کے بعد یا کالج سے انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ فارغ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ڈائریکشن نہیں دی جاتی ہے۔ ہمارا تعلیمی سسٹم اس طرح سے ہے کہ ہمارا ڈائریکشن نہیں ہونے کی وجہ سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کافی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے ادھر سے آپ نے جانا ہے کسی جگہ، لاہور آپ نے جانا ہے، آپ کا ڈائریکشن اگر پشاور میں ہے تو آپ لاکھ کوشش کریں آپ لاہور نہیں پہنچیں گے، کیونکہ لاہور جانے کے لیے آپ کو اگر لیفٹ جانا پڑ رہا ہے تو آپ رائٹ جا رہے ہیں۔ جب تک آپ وہاں سے گھوم کے یو ٹرن لے کے آپ لاہور کی طرف نہیں جائیں گے تب تک آپ لاہور نہیں پہنچیں گے۔
تو ڈائریکشن کا بہت افیکٹ ہے، بہت گہرا اس میں تعلق ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھیں، آپ کے شعبے کو اختیار کرنے سے پہلے آپ 10-15 اور شعبہ جات کو آپ دیکھ لیں۔ آج کل یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ ہیں، آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اوپن کریں، اس میں سے 10 شعبہ جات جس میں آپ کو تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے، ان سب 10 شعبہ جات کو آپ لسٹ ڈاؤن کریں۔ اس 10 شعبہ جات کو لسٹ ڈاؤن کرنے کے بعد 5 اس میں سے آپ بیسٹ جو فیلڈ ہے اس کو آپ چوز کریں۔ اس 5 میں سے دیکھیں یونیورسٹی کی مختلف اس پہ آپ جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ آلریڈی مینشن ہے کہ کس سیمسٹر میں کون سا ہم نے سبجیکٹ پڑھانا ہے۔ پھر اس 5 شعبے ہیں، 5 شعبے کا آپ سبجیکٹ وائز آپ دیکھ لیں کہ اس شعبے میں یہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، اس شعبے میں یہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، اس شعبے میں یہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ ایک طرح سے اپنے ایک گول آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ فار ایگزامپل آپ لائر بننا چاہتے ہیں، آپ صحافی بننا چاہتے ہیں، آپ یا آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، یا آپ دوسرے فیلڈ میں آپ کی انٹرسٹ ہے، تو اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو یہاں پہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شعبے کو آپ چنتے ہیں۔ تو آپ فار ایگزامپل ابھی آپ 2019 میں کسی یونیورسٹی میں ایک BS پروگرام میں آپ کیا کہتے ہیں ایڈمیشن لے رہے ہیں۔ 2019 میں آپ ایڈمیشن لیں گے، 4 سال بعد آپ مارکیٹ میں آنا ہے۔ 19 اور 4 سال بعد کم از کم آپ 2023 کے بعد آپ اس شعبے کا دیکھیں، 2023 کے بعد اس شعبے میں کیا مارکیٹ میں اس شعبے کی کیا ریپوٹیشن ہوگی، اس شعبے کی کیا اہمیت ہوگی، اس حساب سے آپ نے شعبے کو چوز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کسی بھی انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو یہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں نوکری کے لیے۔ میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں، نوکری اور تعلیم 2 الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اپنے ذریعہ معاش کے لیے نوکری کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا ہی ہمارا جو رزلٹ ہے وہ نوکری ہے۔ آپ کو نوکری اور تعلیم کا بالکل کوئی کہیں پہ کوئی کمپیئر آپ بالکل کر نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو آپ نے دنیا میں آنے کا مقصد ڈھونڈیں کہ آپ کس وجہ سے اس دنیا میں آپ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کو آپ ڈھونڈیں۔ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے آپ جو آپ کا ایکسپرٹ ہے، جو آپ کے فیلڈ آپ کو جو پسند ہے، اس حساب سے آپ کام کریں۔ تیسرا یہاں پہ جو بات یہاں پہ ہمیں بہت سننے کو ملتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں۔ یار دیکھیں، لوگوں کے لیے آپ سکسیس ہو، آپ فیلئر ہو، آپ بھوکے رہیں، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، آپ ننگے رہیں، آپ ایک اچھی ڈریسنگ میں رہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے۔ لوگوں کا کام صرف بولنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کہنے پہ اور لوگوں کے ڈیزائر کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے لگیں گے تو پھر آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ جو شعبہ آپ چوز کر رہے ہیں وہ آپ اپنے سیلف اس پہ انٹرسٹ پہ آپ اس کو کریں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جو آپ کے سینئرس ہیں، جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو یونیورسٹیز میں آلریڈی پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ ملیں، مشورہ کریں، بیٹھیں، ان سے آپ ہیلپ حاصل کریں۔ لیکن آپ اپنی جو پریورٹی ہے نا آپ خود وہ کریں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کس طرح سے آپ نے وہ کرنا ہے، اپنے اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ ہے کیریئر کے بارے میں آپ جب آپ بات کرتے ہیں تو 4-5 چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنی ایجوکیشن کو آپ نے دیکھنا ہے، اپنے اسکلس کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ کے ویژن کو دیکھنا ہے، آپ کے ویلیوز کو دیکھنا ہے، آپ کی جو گولس ہے اس کو دیکھنا ہے، آپ کی جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھنا ہے۔ 2 بڑی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، آپ کی ایک ویکنیسز ہوتی ہے۔ اگر آپ کی اسٹرینتھ کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے، اس پہ میں اگر کام کروں تو میں اس اپنے فیلڈ کا جو ہے نا بے انتہا ایک ایکسپرٹ بن سکتے ہیں، تو آپ اپنے اسٹرینتھ کو آپ فائنڈ کریں کہ آپ کی کیا خوبی ہے اور اپنے ویکنیسز کو، آپ کی کیا کمزوری ہے۔ اس کو اگر آپ کیا کہتے ہیں فائنڈ آؤٹ کریں گے تو آپ زندگی میں بہتر آپ ایک وہ پوزیشن آپ زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کہ اپنے یونیکنیس کو بھی آپ فائنڈ آؤٹ کریں، کیونکہ ہر انسان برابر نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہماری 5 انگلیاں برابر نہیں، اسی طرح سے ہر انسان برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان بہترین بول سکتا ہے تو شاید وہ بہتر انداز سے سوچ نہ سکے۔ اگر کوئی انسان بہترین سوچ سکتا ہے، بہترین بول نہیں سکتا ہے، تو
وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہترین لکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے کافی ساری چیزیں ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ جو ان سبھی شعبہ آپ کیا کہتے ہیں چوز کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں. ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے یار نہیں میں نے فیملی کے ساتھ رہنا ہے، مجھے سیلف سیٹسفیکشن چاہیے، میں نے سوشل کام کرنا ہے اور مجھے سوشل کام سے ہی مجھے کیا کہتے ہیں سکون ملتا ہے، سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو آپ ایسا شعبہ اپنائیں جہاں پہ آپ کو وقت کم گزارنا پڑے اور اپنی جو آمدنی ہے وہ اس کو آپ مینیج کریں. ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے یار مجھے پیسہ بہت زیادہ کمانا ہے، میں نے زندگی میں امیر بننا ہے، تو اس کے لیے وہ اس طرح کا ایک شعبہ اپنائیں. ایسا شعبہ نہ ہو کہ جہاں پہ اس کا بالکل بونڈ ہو، وہ پیسہ نہ کما سکے. ٹھیک ہے. آخر میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی آپ لوگوں کو اور بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ باکس ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائکس کریں اور ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو آپ سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.